علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اب ہمارے نیکسٹ والے ٹاپک پر آتے ہیں۔ شہری برادری کے مسائل کون سے ہیں؟ شہری برادری کے جیسے بھی ہم جو ہے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، بہت سی اس کی خصوصیات اور تمام چیزیں یہاں پر آ گئی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ شہری برادری کے مسائل کیسے بڑھ رہے ہیں۔ شہری برادری مخصوص طور پر شہروں میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ جیسے مخصوص طور پر جو ہے شہروں میں روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں، نقل مکانی کے ذریعے جو ہے شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کچھ چیزیں نیچرل بھی ہے نا، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، پوری فیملیز آ رہی ہے، اور شہروں کی چونکہ جو ہے زمینی رقبہ کم ہونے کی وجہ سے آبادی وہاں پر بڑھتی چلی ہے۔ اب یہاں پر آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے مسائل کون سے آ رہے ہیں؟ مسائل جن میں بہت زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، فرسٹ ون ہے رہائشی مسائل، دوسرا ہے جو ہے بہت سے ایسے مسائل ہیں، ہم جو ہے اس کو پورا ایک ٹاپک کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر کچھ مسائل یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ رہائش کا مسئلہ ہو رہا ہے، صاف صفائی کا مسئلہ ہو رہا ہے، نقل و حمل کا ہے، ٹریفک کا مسئلہ ہو رہا ہے، پانی، بجلی، صحت، تعلیم، اور کئی ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے شہری برادری ایک مسائل کا گڑھ مانا جا رہا ہے۔ شہروں میں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہندوستان چونکہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر جو ہندوستان دنیا کے سب سے کم شہری آبادی والا ملک مانا جاتا ہے۔ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر بہت آبادی کا ایک بڑا پرسنٹ شہروں میں بستا ہے، لیکن ہندوستان میں 2011 کی مردم شماری کے مطابق پوری آبادی کا صرف 31% شہروں میں مقیم ہے، شہروں میں بستے ہیں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فی الحال ملک کو شہری ترقی کے لیے بہت سے مسائل درپیش ہیں، جس میں جو لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں اس میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، کم روزگار کا ملنا ہے، چوریاں کرنا ہے، اور معاشرتی جو برائیاں ہیں وہ بھی عروج پر ہے۔ اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ 2030 تک تقریباً ہندوستان کی آبادی کا 50% حصہ ایسا ہوگا جو شہری علاقوں میں بسنے کو ترجیح دے گا۔ اب کچھ مسائل ہیں جو یہاں پر ہیں۔ فرسٹ ون، پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہمارا کہ شہروں کا پھیلاؤ۔ شہر کیسے پھیل رہے ہیں؟ شہر تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جغرافیائی رقبے کم ہو رہے ہیں، شہروں کی آبادی اور جغرافیائی جو علاقے ہیں اس میں توسیع ہوتی چلی ہے، بڑھ رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ معاشی بنیاد اور اپنی ضرورتوں سے زیادہ پیدا ہونے والے مسائل سے نپٹنے کے قابل شہر نہیں ہیں، ہے نا۔ یہاں اس جو ہے آپ دیکھیں، ایک آپ صرف اورنگ آباد کو لے لیں۔ اورنگ آباد ایک زمانے میں صرف یہ 52 دروازوں کے اندر کا ایریا ہی جو ہے سٹی مانا جاتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ اس کا ڈیولپمنٹ یہاں پر والوج بھی اورنگ آباد میں شامل ہو رہا ہے، چکل ٹھانہ بھی اورنگ آباد میں ہے، ادھر سے نارے گاؤں بھی اورنگ آباد میں ہے، ہرسول بھی اورنگ آباد میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہروں کا بڑھنا ہے نا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جو دیہات ہے، دیہی علاقے ہیں، وہ بھی شہروں میں ضم ہوتے چل رہے ہیں، اس لیے شہروں کا جو سائز ہے وہ بڑھتے چلا ہے۔ اور شہری پھیلاؤ جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ اطراف کی جو زمین تھی، جو زرعی زمینیں تھی، وہ دراصل اب نان ایگریکلچر ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ این لے آؤٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، رہائشی ہے، وہاں پر زراعت نہیں ہوگی، وہ رہائشی زمینیں ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، کمپلیکس بن رہے ہیں، فیکٹریز یہاں پر قائم کی جا رہی ہیں، اور لوگ یہاں پر بسنے لگے ہیں۔ یہ ہے شہروں کا پھیلاؤ۔ اب شہروں میں چونکہ آبادی زیادہ ہے، بڑھ رہے ہیں شہر، تو بھیڑ بھاڑ اور گنجان پن کا ایک مسئلہ بہت واضح مسئلہ، مطلب کیا کہیں گے آپ، بہت زیادہ ہے۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ جو ہے شہروں کی ایک خاصیت ہے نا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بہت کم جگہ پر، مطلب زیادہ بڑی فیملیز، کم جگہ پر زیادہ لوگ رہتے ہیں نا۔ یہ ایک نیچرل کیا کہیں گے آپ، آبادی جب بڑھ رہی ہے تو فطری پروسیس ہے، یہ اس کا مسائل میں ایک فطری مسئلہ ہے۔ بڑی تعداد والے شہر چھوٹی جگہ پر دبے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اس کے جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے ہم کو نمائش۔ ہندوستان میں تو اکثر شہر ایسے ہی ہیں، آپ دیکھیں بامبے کا حال دیکھ لیں، دہلی کا حال دیکھ لیں، جو بڑے بڑے سٹیز ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مطلب کئی منزلہ عمارتیں آپ کو دکھائی دے گی۔ رقبہ تو بڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کی، رہنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں آبادی کا بڑھنا کب مانا جاتا ہے کہ جب ایک پرٹیکولر اسکوائر فٹ زمین جو ہے، کلو اسکوائر فٹ جو زمین ہوتی ہے اس پر کتنے لوگ بسیں گے، کلو میٹر اسکوائر فٹ ایسا کچھ لیا گیا ہے اس کا رقبہ۔ اس لحاظ سے اگر آبادی کم
کم زمین پر زیادہ آبادی، مطلب ایک زمین پر اگر 5,000 افراد ہی رہ سکتے ہیں اور اس زمین پر 10,000 افراد رہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ زمین پر دباؤ بڑھ رہا ہے، یہ گنجان پن ہے آبادی کا، اس کے یہ بھیڑ بھاڑ ہے۔ رہائش اور کچی آبادیاں، جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہوں کہ رہائش کا یہ مسئلہ تو ہر جگہ پر ہے، مکانات کا ایک جو ہے زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے مکانوں کے عارضی سسٹم ہے، عارضی مینس جو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زمینی مکانات کم دکھائی دیتے ہیں اور یہاں فلیٹ سسٹم زیادہ ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے تو فلیٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہوا میں مکانات بکتے ہیں نا، ایک فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، وہ اب چھوٹی سی زمین پر وہ کیسے رہیں گی؟ تو ایک کے اوپر ایک فلور بنا کر یہ لوگ رہتے ہیں۔ آبادیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ اب شہروں میں جو ہے تو اس کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اب جو لوگ یہاں پر دیہاتوں سے آ رہے ہیں، دیہاتوں سے نکلے ہوئے ہیں، بے روزگار ہے، اب فلیٹ کا خریدنا یا لینا یا رہائشی زمین کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو لوگ شہروں میں ایک چھوٹے موٹے روزگار کے لیے آتے ہیں، بے روزگار ہیں، ایسے افراد مختلف علاقوں میں، جیسے جو ہے برج کے نیچے، نالوں کے اطراف میں، شہروں کے اطراف جو کھلی زمین ہے وہاں پر اپنی آبادیاں بسا لیتے ہیں، یہ کچی آبادیاں ہیں اور اس کو سلم ایریاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم ایک سنگین مسئلہ شہروں کا بنا ہوا ہے ہندوستان میں۔ ممبئی میں تقریباً 50% آبادی بستیوں میں پائی جاتی ہے، سلم ایریاز میں نا۔ ان لوگوں کو بحالی کے لیے کارپوریشن کی کوششوں کے باوجود یہ مسائل حل نہیں ہوئے۔ چندی گڑھ جیسے منصوبہ شہر میں بھی کچی آبادیاں بہت ہیں، یہاں پر بھی جو ہے شہر نہیں بچ سکا، حالانکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ چندی گڑھ جو ہے ایک پلانڈ سٹی ہے، پوری طرح سے پلاننگ کے ساتھ وہاں پر سب کام ہوتے ہیں، لیکن آپ بامبے کی صورتحال دیکھ لیں، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ رہائش کتنا مشکل مسئلہ ہے اور جو سلم ایریاز ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ اب سلم ایریاز کے لیے جو ہے کون کون سے شہروں کے لیے کون سے اصطلاحات استعمال کی جاتی ہے، کون سے شہروں میں سلم ایریاز کو کیا کہتے ہیں، یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ تھوڑا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ اب یہاں پر چوتھا مسئلہ ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری کیسے بڑھ رہی ہے؟ اب جہاں بھی لوگ تو روزگار کی تلاش میں شہروں میں آ رہے ہیں، لیکن بے روزگاری کیسے بڑھ رہی ہے؟ شہروں میں صرف 15 سے 25% افراد ایسے ہیں جو ہے روزگار، جن کو پرماننٹ روزگار ہے، ورنہ اس کے بعد کی جو ہے تقریباً 75% ایسے افراد ہیں جو چھوٹے موٹے کوئی کام کر لیتے ہیں اور اپنی جو ہے ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ شہری تعلیم یافتہ افراد بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ شہروں میں تعلیم یافتہ ہے لیکن روزگار نہیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ مختلف کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار ایک نہیں، آپ دیکھیں، آپ یہاں کا مارکیٹ دیکھیں، شہروں کا ایک ایگزامپل آپ اورنگ آباد کی ہی لے لیں، تو یہاں پر آپ کو جب آپ کپڑا مارکیٹ میں جائیں گے تو کپڑے کی چنندہ چند دکانیں ہی نہیں دکھائی دیں گی، بلکہ ایک پورا جو ہے آپ کو پورا علاقہ کپڑا مارکیٹ دکھائی دیتا ہے۔ آپ برتن کے مارکیٹ میں جائیں گے ویسے دکھائی دے گا، صرافہ میں جائیں گے ویسے، ہر ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں ہے۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ مطلب کتنے لوگ اس سے روزگار حاصل کر سکیں گے؟ آبادی بڑھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، لیکن یہ کب تک جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی لحاظ سے بے روزگاری شہروں میں بھی بڑھ رہی ہے۔ شہری تعلیم یافتہ مجموعی آبادی میں سے زیادہ تر میگا سٹی دہلی، ممبئی اور کولکتہ اور چنئی میں رہتی ہے، مطلب تعلیم یافتہ لوگ بے روزگار ہیں، آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ شہری غریبوں کی اکثریت کے روزگار کی تلاش اور تعلیمی ہنر کی سراسر کمی کی وجہ سے بھکاری زیادہ مطلب بھیک مانگنا، بھکاری جو ہوتے ہیں نا، یعنی شہروں میں غربت زیادہ ہونے کی وجہ سے، شہر کے زیادہ اکثر لوگ غریب ہیں تو پھر اب وہ کیا کریں گے؟ تعلیم بھی نہیں ہے، کوئی ہنر بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بھیک مانگ کر جو ہے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ کہاں دکھائی دیں گے ایسے لوگ آپ کو؟ ایسے لوگ جو ہے مخصوص طور پر آپ دیکھیں، آپ کو مذہبی مقامات کے اطراف میں دکھائی دیں گے، اور آپ اس کا ایک نمونہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہی علاقوں میں دیکھیں آپ کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں مخصوص نمازوں کے وقت اور جمعہ کے دن،
آپ دیکھیں یہ چیز کیا ہے، یہ شہروں کا، اب یہاں پر کمائی نہیں کریں گے لیکن مانگ کر کھائیں گے، ہے نا۔ ساتھ ہی ساتھ شہروں کا ایک خاصیت ہے کہ یہاں پر بھکاریوں کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے نا، گروپ ہوتا ہے، باقاعدہ ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جو چلاتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو باقاعدہ ان کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ اغوا کر لیے جاتے ہیں، پھر ان سے جو ہے بھیک منگوائی جاتی ہے، اور بعض جو ہے مجبوری کی حالت میں یہ سب کرتے ہیں۔ اب اس میں فرق کرنا، سمجھنا، ان کے مسائل کو دیکھنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال شہروں میں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ بامبے میں آپ دیکھیں، ہے نا، جو ہے پریونیشن آف بینکنگ ایکٹ کے تحت جو ہے بامبے میں کارروائی بھی کی گئی اس پر، مجرمانہ کارروائی، کہ بچہ مزدوری اور بچوں سے بھیک منگوانا دونوں بھی جرم ہیں، اور دونوں پر سخت ترین سزائیں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی شہروں میں آپ کو بہت زیادہ دیکھیں۔ آپ بامبے سٹی کو آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی اور بھی پونا دیکھ لیں، پونا میں بھی دیکھ لیں، بامبے دیکھ لیں، دہلی دیکھ لیں، میٹرو سٹیز جو کہلاتے ہیں، یہاں پر آپ کو ہر جگہ پر، آپ راستے سے چلیں گے، ٹریفک سگنل پر آپ رکے ہوئے، وہاں پر بھی آپ کو بھیک مانگتے ہوئے لوگ دکھائی دیں گے۔ وہ آ کر آپ کے دوڑتی ہوئی گاڑیوں کی طرف وہ خود دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو یہ اپنی زندگیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے ان کی، اور بعض اوقات ان کو جو ہے کمائی بالکل، مطلب اب یہ تو مجبوری کے تحت ہی انسان کرے گا، لیکن کچھ گروہوں کے حوالے پر جب بچے کر دیے جاتے ہیں، اس کو ایک باقاعدہ آرگنائزیشن چلاتی ہے، تو ان سے مجبوراً یہ کام کروایا جاتا ہے۔ ٹریفک کے مسئلے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹریفک کا مسئلہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سگنل دیکھ لیجئے آپ، یہاں سے وہاں تک جانے تک کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے شہروں میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ٹریفک کا، اور تقریباً آپ یعنی ایک چھوٹے سے فاصلے کو بھی پورا کرنے کے لیے، اس کو عبوری کے لیے، فاصلے کو طے کرنے کے لیے آپ کو کئی سگنلز کی ضرورت پڑتی ہے، کئی سگنل کراس کر کے جانا ہوتا ہے۔ اب وہ سگنل پر اگر آپ بار بار رکتے رہیں گے تو اتنا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا۔ یہ بہت بڑا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے شہروں کا۔ اب آپ ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی پڑھتے چلے، میں اپنے الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو، ہے نا۔ ٹرانسپورٹیشن کا ایک مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے ٹریفک کی وجہ سے ہندوستان کے تقریباً تمام شہروں میں ٹرانسپورٹیشن کی پریشانی ہوتی ہے نا۔ جب یہ شہر بڑے پیمانے پر بڑھتے ہیں تو یہ بدتر اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے قصبے بڑے ہوتے جاتے ہیں، جہاں تک کہ تعمیر شدہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کو بھی اس شہر کو عبور کرنے کے لیے گاڑی یا عوامی ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم کو یہاں سے آپ ریلوے اسٹیشن جانا چاہیں گے تو پیدل نہیں جا سکتے ہیں، ہے نا۔ یہاں سے اگر آپ بس اسٹینڈ جانا چاہیں گے تو پیدل نہیں جا سکتے، اب یہاں پر آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ہی جانا پڑے گا، گاڑیوں کے ذریعے ہی جانا پڑے گا۔ بڑی بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ٹریفک میں رکاوٹ کا مسئلہ بنتی ہے۔ پانی کی قلت، اب پانی تو شہروں میں بھرپور ہے، پھر کیسے قلت ہو رہی ہے؟ پانی کا آپ دیکھیں کہ جو ہے پانی کی فراہمی کے مسائل ہیں، کیونکہ شہروں میں مطلب ایک بڑی تعداد افراد کی رہتی ہے۔ آج ہم اس مرحلے میں ہیں کہ عملی طور پر ہندوستان کے کسی بھی شہر میں شہریوں کو ضروریات پورا کرنے کے لیے خاطر خواہ پانی نہیں ملتا۔ بہت سے شہروں میں لوگوں کو ہر متبادل دن پر میونسپل ذرائع سے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت تک پانی ملتا ہے نا۔ گرمی کے موسم میں تو بڑے بڑے تالاب خشک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بہت سے چھوٹے شہروں میں پانی کی فراہمی بالکل بھی نہیں ہے، وہاں پر ٹیوب ویل ہے، گھریلو کنویں ہیں، نجی ٹینکر ہے، یہاں تک کہ ندیاں جیسے ذرائع پر منحصر ہیں۔ بامبے جیسے بڑے شہروں میں تھانہ، پال گھر میں ندیوں اور جھیلوں سے پانی نکالا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کی زندگیوں میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مخصوص طور پر آپ دیکھیں کہ یہ جو پانی کے یہ مسائل تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پانی ہوتا ہے، آپ بور ویل سے پانی نکال رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ پانی آپ پینے کے لائق نہیں ہوتا۔ اب پینے کے پانی کا کارپوریشن ذمہ دار ہوتی ہے کہ یہ گھروں تک، افراد کے گھروں تک پانی پہنچائے، آبادیوں میں پانی پہنچائے، عام آبادیوں میں، لیکن کارپوریشن اس کو کتنا کامیاب ہوتی ہے اس میں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آبادی بڑھے گی تو یہ مسائل بھی آئیں گے، پھر یہاں پانی لینے کے لیے دوسرے ذرائع کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو پانی کے یہ مسائل ہے۔ سلم ایریاز میں پانی کا بہت زیادہ مسائل دیکھنے کو ملے گے آپ کو، آپ بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہیں گے، بڑے جو ہے بنگلوں میں رہیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ سہولتیں رہیں گی، لیکن جب آپ سلم ایریاز کی بات کریں گے تو یہاں پر یہ بہت مشکل ہے۔ ہم اورنگ آباد کا حال دیکھیں، ہماری
ہمارے پاس میں ہفتے میں 1 دن پانی آ رہا ہے، اور وہ بھی رہتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے. جن کے پاس بور ویل نہیں ہے وہ پورے 1 ہفتے کا پانی اسٹور کر کے رکھنا ہے. جو بھی رہے گا یہ ایک اہم مسئلہ ہے. پھر پانی ختم ہو جائے تو وہ کہاں سے لے؟ یہاں پر کوئی ندی نہیں ہے، کوئی تالاب نہیں ہے، پھر اس کو ٹینکر منگوانا ہے. وہ ٹینکر والے جو اس سے پیسہ وصول کریں گے وہ الگ ہے. اس کے بعد سیوریج کے مسائل ہیں، ہے نا. سیوریج کچرے کے مسائل، ہم کو کچرے کے مسائل جو ہے اورنگ آباد باقاعدہ اس سے بہت دنوں تک الجھتا رہا، آپ کو پتہ ہے. بالکل مطلب جو ہے میونسپلٹیز اور شہروں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، نکاسی کے جو مسائل ہیں یہ سب سے اہم ہے نا. شہروں میں کیا کہیں گے آپ، ڈرینیج سسٹم. کئی ایسے شہر ہیں جہاں پر یہ جو ڈرینیج ہے اس کو باقاعدہ طور پر ندیوں اور تالابوں میں چھوڑ دیا گیا ہے. اب اس سے جو ہے فضلہ بھی جاتا ہے، لیٹرین کے ڈرینیج بھی وہیں جاتے ہیں، ہمارے باتھ روم کے ڈرینیج بھی جاتے ہیں، سڑکوں کے ڈرینیج بھی جاتے ہیں. ہر چیز جا کر ندیوں اور تالابوں میں مل رہی ہے، اور وہاں پر گندگیاں ہو رہی ہیں. اب وہ گندگی پورے جو ہے شہری آبادی کو بھی متاثر کرتی ہے. یہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے. جیسے دہلی یا سمندر جیسے ممبئی، کولکتہ، چنئی میں آبی ذخائر آلودہ ہو رہے ہیں یہاں پر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوڑے دان کو ضائع کرنے کا، چونکہ ہندوستان میں شہروں کی تعداد اور جسامت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر کچرے کے مسائل ہیں. میں نے کچرے کا جیسے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہوں، ہے نا، کہ اس کو کچرے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے. ہمارے پاس میں دیکھیں آپ خود اورنگ آباد میں نائے گاؤں میں انتظام تھا، نائے گاؤں والوں نے آبجیکشن لیا، پھر وہاں سے اٹھا دیا گیا. پچھلی دفعہ تو جو کچرے کے مسائل جب چل رہے تھے اس وقت آپ نے خود دیکھا ہے کہ باقاعدہ پولیس فائرنگ کرنا پڑی، ہے نا، علاقوں کو سیل کرنا پڑے کچرے. اب انتظامیہ اس پر توجہ دے رہی ہے، روز کچرا گاڑی والا آتا ہے لے جاتا ہے، لیکن یہ کہاں اس کو ڈمپ کر رہے ہیں، کہاں اس کے لیے جو ہے باقاعدہ اس کے ویسٹیج کا ایک نظام جو قائم کیا ہوا ہے وہ کہاں ہے نا. یہ بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کئی طبیلے ہیں جو اپنے جو ہے جانوروں کا فضلہ ڈائریکٹ نالوں میں اتارتے ہیں، کچرے نالوں میں اگر ڈالے جاتے ہیں. سلم ایریاز نالوں کے اطراف بستے ہیں، یہاں سے مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، کئی الگ الگ قسم کے جو ہے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، پانی کو آلودہ کر رہے ہیں. نالوں کچروں کے جو ہے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کچے نالے کے قریب لوگ بستے ہیں. یہاں پر جو ہے یرقان، اسہال، ٹائیفائڈ، ڈینگو، سائرس اور سس جیسے بہت سے ایسی بیماریاں ہیں جو پھیل رہی ہے. ملیریا ہو رہا ہے، پیچش ہو رہا ہے نا. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے. پانی بعض اوقات ہمارے پاس میں بھی اتنے مسائل ہوئے ہیں، پانی آیا ہے تو لوگوں نے جا کر باقاعدہ کمپلین کی، بوٹلز میں پانی لے جا کر بتایا کہ ڈرینیج کا پانی ہے، اس میں سے بو آ رہی ہے. یہ سب چیزیں مسائل ہی ہے شہروں میں. ہم کو لگتا ہے بظاہر بہت سہولتیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ مسائل بھی موجود ہیں یہاں پر. شہر ترقی کی طرف کوششیں نا، شہری ترقی کی طرف کوششیں. جب معاشی، معاشرتی اور ثقافتی طور پر ہمارے شہر بدستور کھڑے رہتے ہیں، جب شہری زندگی کا معیار گھٹتا ہے اور شہری ماحول خراب ہونے سے کہیں زیادہ خراب ہوتا ہے تو ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. شہر معاشی توسیع کی ریڑھ کی ہڈی ہے نا. جو اکانومی ہے ہمارے ملک کی، اس کو بڑھانے کے لیے شہر ہی سب سے اہم ذریعہ ہے. شہر ترقی کو معاشی نمو کے انجن اور سماجی و سیاسی تبدیلی کے ایجنٹ کے طور پر مثبت طور پر دیکھا جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ یہاں پر جو اقدامات کیے گئے ہیں شہروں کی حفاظت کے لیے، تو آپ اس پر بھی توجہ دیں کہ شہروں کی جو کل آمدنی ہے، قومی آمدنی، اس میں شہروں کا 60% حصہ لگایا گیا. فیکس آمدنی دیہی فیکس آمدنی سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں. جزوی طور پر زندگی کی لاگت اور جزوی طور پر شہری علاقوں میں بڑھتی ہوئی معاشی تفاوت کی وجہ سے امیر اور غریب تر غریب ہوتے جا رہے ہیں. شہری بحران سے پیدا ہونے والے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، ہے نا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے قومی ایکشن برائے اربنائزیشن، NCU کی پالیسی، جس میں تجویز پر زور دیا گیا ہے کہ معاشی ترقی کے مقامی انداز اور انسانی بستیوں کی درجہ بندی کا ارتقاء ہو. دیہی اور شہری برادری کے درمیان زیادہ سے زیادہ تقسیم بستیوں اور مختلف سائز کے شہروں کے درمیان جو تعلق ہے اس کو قائم کیا جائے. چھوٹے اور درمیانے درجے کے ترقیاتی مراکز میں معاشی سرگرمیوں کی تقسیم ہو. خطے میں انسداد مقناطیس کے قیام کے ذریعے معاشی سرگرمیوں کو منتشر کرنا.
یہ تمام پروگرامز ہیں جو شہری ترقی کے دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر جو ہے پورا ختم ہوتا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا پڑھیں گے اور آپ اس کے نوٹس بنا کر مجھے بتائیے۔ اس میں آپ جو ہے اپنے پرانے سلیبس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اور بھی چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ اس میں شامل کریں۔ اب اصل مجھے ابھی میں نے اس لیے آپ کو ایسا اس طرز پر لیکچر ڈالی ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے کہ آپ سیلف میں کتنا کر پا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا اپنے طور پر اس کو کرنے کی کوشش کریں اور مجھے جتنا ممکن ہو سکتا ہے نوٹس بنا کر آپ سینڈ کریں، میں انشاءاللہ دیکھوں گی۔ یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا، البتہ ہم پہلے چیپٹر کے جو نکات ہمارے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔